بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، آج ہم ادبی اصطلاحات کے سلسلے میں داخلیت اور خارجیت کی مکمل تعریفیں دیکھیں گے اور ان دونوں میں فرق کیا ہے اس کو دیکھیں گے اور دونوں کی شعری مثالوں سے مکمل وضاحت کو دیکھیں گے۔ اگر ہم داخلیت کی بات کریں تو داخلیت سے مراد ہے داخلی نقطہ نظر، ذاتی، شخصی رجحانات، یعنی انسان کے باطن کے اندر پائے جانے والے جذبات و احساسات۔ یہ لفظ جو ہے وہ اسم مؤنث ہے اور داخل سے مشتق یا بنا ہوا ہے یا اس کا اسم صفت ہے۔ صفت سے مراد کیا ہے؟ وہ الفاظ جو کسی اسم کی حالت کو، کیفیت کو، رنگ کو، مقدار کو، شکل کو ظاہر کریں۔ اب داخلیت انسان کی حالت کو ظاہر کرے گا۔ کون سی حالت؟ وہ حالت جو انسان کے دل کے اندر ہوگی، یعنی ذاتی جذبات و احساسات، انسان کے باطن کا رونا۔ آسان لفظوں میں اگر ہم اس کو سمجھیں تو باطنی کیفیات یا دل کے اندرونی معاملات و جذبات کا بیان داخلیت ہے، یا آپ کے ذاتی و شخصی تجربے جو ہیں وہ داخلیت کہلائیں گے۔ اب بات کر لیتے ہیں اس کی اصطلاحی تعریف کی۔ اصطلاحی لحاظ سے داخلیت سے مراد یہ ہے کہ شاعر باہر کی دنیا سے غرض نہیں رکھتا بلکہ اپنے دل کی واردات کا اظہار کرتا ہے۔ اگر باہر کی دنیا کے متعلق بھی کچھ کہنا ہے اسے تو اس کو اپنے دل کے حالات کے ساتھ ڈبو کر پھر بیان کرے گا۔ یہ داخلیت ہے۔ یعنی اگر وہ پھول کو بھی دیکھے گا تو اس میں بھی اسے اپنا رونا نظر آئے گا۔ شعروں سے اس کی مثال لے لیں۔ دبستان دہلی کی ساری شاعری داخلیت کا نمونہ ہے۔ موتی تو صدف میں سے نکلے ہیں سمندر کے، بحرین سے عاشق کے مرجان نکلتے ہیں۔ اب دیکھیں، سمندر سے نکلنے والے موتیوں کا ذکر ہے اور یہ داخلیت کی خوبی ہے کہ شاعر نے اپنے دل کے اندر سے نکلنے والے آنسوؤں کے مرجان اسے بنا دیا ہے۔ اب تو جاتے ہیں میں کدے سے میر، پھر ملیں گے اگر خدا لایا۔ مجھ کو شاعر نہ کہو میر کے صاحب، میں نے درد و غم کتنے کیے جمع تو دیوان کیا۔ داخلیت کی مثالیں ہیں۔ اگر بات کی جائے خارجیت کی تو یہ بھی اسم مؤنث ہے اور خرج سے نکلا ہے۔ خرج کے معنی ہوتے ہیں بیرون نکلنا، یعنی دل کے اندر ہونے والے معاملات کا بیان داخلیت ہوگا، لیکن بیرونی طور پر پیش کیے جانے والے احساسات کا بیان جو ہے وہ خارجیت ہوگا۔ اب بیرونی احساسات میں محبوب کے خد و خال کی تعریف، محبوب کے سراپے کی تصویر، اپنے احساسات کی تصویر جس میں ہم اپنے جذبات کا اظہار کریں تو وہ خارجیت کہلائے گی۔ اگر خارجیت کی اصطلاحی تعریف کو دیکھیں تو خارجیت یا ایکسٹرنلٹی تنقید شعر کی اصطلاح ہے۔ جو شاعر خارجی واردات، لوازمات اور متعلقات میں رہ کر شاعری کرے وہ خارجیت پسند کرتا ہے، کہلاتا ہے۔ یعنی خارجی معاملات اور خارجی واردات، یعنی مجھے عشق ہوا اور اس سے ہوا اور میں نے اس کا اظہار کیسے کیا، تو یہ خارجیت کہلائے گی۔ اب خارجیت کی شعری مثالیں دیکھ لیں۔ نازکی ان کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ خوبصورتی کا خارجی اظہار ہے۔ گل پھینکے ہیں اوروں کی طرف بلکہ ثمر بھی، اے خانہ بر انداز چمن کچھ تو ادھر بھی۔ بیرونی اظہار ہے، اس لیے خارجیت ہے۔ اگر بات کریں داخلیت اور خارجیت میں فرق کی تو دونوں متضاد ہیں، یعنی ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں۔ ایک زمین ہے تو دوسری آسمان ہے۔ ایک دل کے اندر اٹھنے والے جذبات کا بیان ہے اور دوسرا اس کی کیفیات کو احساسات کے ساتھ ظاہر کرنے کا بیان ہے۔ اب داخلیت میں محبت کا جذبہ ہو گیا، نفرت کا جذبہ ہو گیا، دل کے اندر پیدا ہونے والے احساسات، چاہے وہ ہمدردی ہو، چاہے وہ کوئی بھی احساس ہو، وہ تو داخلیت ہوگا۔
لیکن جب آپ اس کو ظاہر کر دیں گے تو وہ خارجیت ہوگا۔ خارجیت جو ہے اپنی ذات سے ہٹ کر اپنے ارد گرد کی دنیا کا جائزہ لینے کا ہے۔ دل میں محبت اٹھی، کیوں اٹھی؟ کیونکہ محبوب کے ظاہری خد و خال بہت خوبصورت ہیں۔ اس کی خوبصورتی کا ذکر کرنا، جنگ و جدل، حادثے، مہنگائی، غربت و افلاس، دنیا کے مسائل، ان ساری چیزوں کا ذکر جو ہے وہ خارجیت ہے۔ داخلی دنیا میں ہمارا رد عمل ہوتا ہے ان چیزوں کو دیکھ کے، اور خارجی دنیا میں ہم انہیں ظاہر کرتے ہیں۔ دبستان دہلی کے شعراء میں داخلیت پائی جاتی ہے، جبکہ لکھنؤ میں خارجیت پائی جاتی ہے۔ میر تقی میر کے کلام میں داخلیت پائی جاتی ہے۔ مرزا دبیر کی شاعری میں خارجیت پائی جاتی ہے، جیسے کہ ان کا گھوڑوں کی تعریف۔ خارجی شاعری میں ایک دفعہ پھر وضاحت کر دوں، شاعر اپنی ذات سے ہٹ کر کائنات کی بھول بھلیوں میں کھو جاتا ہے اور ان کا مطالعہ کرتا ہے، اور زیادہ تر یہ بیانیہ ہوتی ہے، جبکہ داخلی شاعری میں ذاتی شخصی احساسات ہوتے ہیں اور ان کا اظہار ہوتا ہے۔